اس عورت کا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان سے عورت لپٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ویڈیو کی سچائی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے میرے عزیزو۔ ہم باقاعدہ ایک کلپ کے ذریعے زبانی آپ کو سنوائیں گے کہ ویڈیو کہاں کی ہے اور کیسی ہے، اور یہ عورت کا مقصد کیا ہے نوجوان سے لپٹنے کا۔ میرے عزیزو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھ کر یہ لپٹ رہی ہے۔ میرے دوستو اس کی سچائی ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا کلپ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک عورت ٹریفک میں نماز پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ٹریفک میں اس طریقے سے نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور گاڑیاں رکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنے آپ میں ایک ہلچل برپا کر دینے والی یہ ویڈیو ہو سکتی ہے، اس کی بھی سچائی ہم آپ تک لانے کی کوشش کریں گے۔ دو اہم اور خاص ویڈیو میرے دوستو آپ کے سامنے آئی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے تو برائے مہربانی آپ تھوڑی دیر باقی رہنے کی کوشش کریے، دونوں ویڈیو کی سچائی ہم بتائیں گے۔ یہ جو عورت لپٹ رہی ہے اس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کو لوگ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو لوگ غلطی ماننے کو تیار نہ ہو، حالانکہ بہت سے لوگ مانیں گے کہ اس عورت نے غلطی کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے اس کو غلطی نہ مانے۔ اس لیے ہم اس پر آپ کو روک کر ایک سچائی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی عورت ایسا نہ کرے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کی سچائی جان لیجئے، اس کے بعد وہ ٹریفک والی ویڈیو کی سچائی بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جملہ ادھر ادھر لڑکھڑا جاتا ہے میرے دوستو، ایک ایک کانٹینٹ ایڈجسٹ کرنے میں بڑے جملے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ انسان ہی ہے زبان کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کا ملال آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صبر سے اور تھوڑا ہمت اور حوصلہ افزائی بڑھاتے ہوئے ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کرو اور چینل سے جڑنے کی کوشش کرو۔ تو جی دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، ایک ماں جو سالوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی، وہ ملیشیا سے کچھ دن پہلے مکہ المکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہزاروں کا مجمع تھا، ہر طرف لوگ عبادت میں مگن تھے، لیکن اس ماں کی نظر اچانک ایک نوجوان پر ٹھہر گئی۔ وہ نوجوان جو شکل و صورت اور ہائٹ میں بالکل اس بیٹے جیسا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ ویڈیو کے اندر یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا لڑکا 1 سال پہلے یا کچھ دنوں پہلے ختم ہو گیا تھا یا غائب ہو گیا تھا۔ یہ عمرہ کرنے کی نیت سے جب پہنچی تو وہاں پر ان کے لڑکے کی شکل کا ایک نوجوان نظر آیا، تو وہ ماں اپنے بچے کو یاد کر کے اس سے لپٹنا شروع کر دی۔ میرے دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کتنی محبت وہ کرتی ہے، کوئی جو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کتنا بڑا رول ہے ایک ماں کا اپنے بچوں کے متعلق۔ لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اپنے بچے کی محبت کو سامنے رکھ کر کسی ایسے شخص کو جو ان کے بچے سے ملتا تھا یہ سمجھ کر اس سے لپٹنا، یہ سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے کہ اپنے بچے کی محبت میں اور اس کی شکل جیسا نوجوان دیکھ کر لپٹنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام میں جائز نہیں، وہ ان کے لیے غیر محرم تھا۔ ایک بڑی سچائی آپ کے سامنے آئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو غیر محرم ہو اس کے ہاتھ بھی نہیں پکڑے جا سکتے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا جا سکتا۔ غیر محرم رشتے اس کو کہا جاتا ہے جو رشتہ ایسا ہو کہ اس عورت کا اس آدمی سے نکاح ہو جائے، یعنی شادی ہو جائے، اس کو غیر محرم رشتہ کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی اس طرح کے رشتے ہوں، اب آپ کے دماغ میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ وہ اتنی عمر ہے، کہاں نوجوان، لیکن رشتے ہو سکتے ہیں۔ 100 سال کا آدمی جو ہے جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو 100 سال کی عورت نوجوان سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ دونوں کے لیے وہی آپشن ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو کر سکتی ہے، اگر وہ نوجوان راضی اور ہوا بھی ہے ایسا، تو جتنے بھی ایسے رشتے ہیں جن سے شادی ہو سکتی ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی غیر محرم رشتے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اپنے بچے کی محبت میں اسلام کے خلاف، اسلام کے قانون کے خلاف کام کا انجام دیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو صبر کرنا چاہیے۔ چلو نکاح پڑ گئی تھی، اپنے بچے کو آپ نے یاد کر لیا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے آپ سے کہ آپ لپٹ رہی ہیں ایک نوجوان سے جو غیر محرم ہے۔ اب میں آتا ہوں اس ویڈیو کی طرف میرے عزیزو، اس پیغام کو تیزی کے ساتھ وائرل کرو تاکہ ہر مسلمان تک اور دنیا کا ہر انسان تک پہنچے، تاکہ سچائی کیا ہے وہ سامنے آ سکے۔ دیکھو بہت سی باتیں لوگوں کو کڑوی لگیں گی، لیکن کڑوی لگنے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو اپنے رب کا قانون دوسروں تک پہنچانا ہے اور انسانیت کو مصیبت سے بچانا۔ یہ لپٹنا بھی ان کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، ان کو جو ہے پریشانی میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت لمبی
हो जाएगी, इसलिए वीडियो बहुत मुझे बड़ी नहीं बनाना है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो दोबारा मैं बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या हैं मिलने के। अब आइए वो ट्रॉफी वाला वीडियो देखिए मेरे अजीजों। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम इस वीडियो को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इसके राज को बताएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। आप हैरान होंगे कि ट्रैफिक में किनारे कहीं पड़ती तो भी सही नहीं था, लेकिन ट्रैफिक को रोक रही है, गाड़ियों को रोक रही है। आखिर बात क्या है? तो बात ये थी कि ये जमीन जायदाद का मसला था और इसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा था या कोई इसकी प्रॉपर्टी पे हक जमा रहा था। ये केरला की वीडियो निकल कर आई है। तो ये कानून का सहारा लेने की कोशिश की तो वहां इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां इसकी सुनवाई, जो खबर निकल कर आई, बाकी अल्लाह आलम क्या सच्चाई है, तो इसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो हैरान हो गई, थक गई जब, तो उसने ये कदम उठाया कि जब मैं इस तरीके से ट्रैफिक को रोकूंगी नमाज पढ़ते हुए तो कानून मेरी फिर बात सुनेगा कि ये क्या, ये तो गलत है, ये तो हिंदुस्तानी कानून में नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो है लात से मारा गया और बहुत से लोगों पर कार्रवाई हुई इस तरह नमाज पढ़ने पर। फिर औरतों के भी बहुत से लोगों पर, इसने तो ट्रैफिक को ही रोक दिया, गाड़ियों को रोक दिया, तो एक बड़ा आंदोलन ये बन गया। तो फिर कानून इसके सामने जो है मजबूर हुआ और इसके ऊपर कार्रवाई हुई। जाहिर सी बात है जब इसके साथ कार्रवाई होगी, इसने अपना दिमाग चलाया यहाँ पर, दिमाग लड़ाया यहाँ पर कि मेरी नहीं सुन रहे, अब मैं बताती हूँ। तो वहां पर कानून जब कार्रवाई किया होगा और उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई होगी तो उसमें उसने बताया होगा कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आपके पास आ रही थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अब मैं यहाँ पर नमाज पढ़ी तो मेरी सुनवाई हो रही है। तो हो सकता है कि उसी के लपेट में वो अपनी वो बात भी रखने की कोशिश करे और कानून उसकी सुनवाई को मानने पर मजबूर होगा। यानी कानून उसकी जो परेशानी थी उसको मानने पर मजबूर होगा, लेकिन उसने दिमाग क्या लड़ाया कि इस तरीके का एक जुर्म करो जो जाहिर में जुर्म है, बाकी एक साइड में अगर वो नमाज पढ़ती और नमाज का वक्त था और पूरे हिजाब के साथ और नमाज फर्ज है, लेकिन एक आड़ देखकर उसे पढ़ना चाहिए था, ट्रैफिक को रोक कर पढ़ा, ये एक जुर्म कहा जाएगा। इसलिए जो है उसके सहारे से वो अपने अपनी यानी पीड़िता को, अपनी तकलीफ को, उसने ये सोचा कि जब कानून इस पर एक्शन लेगा तो मैं अपनी पूरी बात उस पर रखने की कोशिश करूंगी। ऐसा दिमाग है लोगों का। मेरे अजीजों, क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।